اب میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ایک جید عالم دین اور ہماری جماعت کے بہترین عالم دین اور خوبصورت خطیب حضرت علامہ مولانا محمد رضا الدین صدیقی صاحب کو کہ وہ آئے اور آج کے اس پروگرام کے نسبت سے آج کا موضوع بہت طویل ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ مناقب اہل بیت، فضائل اہل بیت، شان اہل بیت اور شہادت اہل بیت، فلسفہ شہادت، بہت پھیلا ہوا یہ مضمون ہے، مگر حضرت صاحب اس کو انشاءاللہ تعالی ہر پہلو سے سمیٹیں گے اور انشاءاللہ تعالی خوبصورت خطاب سے نوازیں گے۔ ایک استقبالیہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا۔ الحمدللہ الذی ابدع الافاق والارضین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا روح جسد الکونین وعلی آلک واصحابک یا عین حیات الدارین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشراف وعلی آلک واصحابک یا جامع الاوصاف۔ مغدوب و محتشم عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ سیف النبی صاحب برکاتہ العالیہ، مردم و محتشم برادر عبد الرحمن سلطانی صاحب، برادر محترم محمد اکبر چشتی صاحب، حضرات والا تباہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے شہزادہ گل رقبہ امام عالی مقام سیدنا حسین ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کی یاد میں یہ محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہے۔ حضرت علامہ نے بلا شبہ درست فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے مناقب، ان کے فضائل، ان کے کارہائے نمایاں، یہ کسی ایک نشست کا موضوع نہیں ہے۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسلام پر بہت ہی نہیں بلکہ بنیادی احسانات ہیں۔ خانوادہ رسول ہماری محبتوں کا مرکز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے محبت عین ایمان ہے۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے حصے ہوں، ایمان ایک جامع اور مکمل
وابستگی ہے جس میں اللہ سے، اس کے رسولوں سے، کتابوں سے، فرشتوں سے، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور پھر اس کے رسول ذی احتشام سے وابستہ ہر نسبت کا احترام، یہ ایمان ہے۔ ان کے بغیر کوئی ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے۔ یہ سب ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ عین ایمان۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں مانتے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے جس طرح اپنے آپ کو ماننے کا حکم دیا ہے وہ اور ہے، اور اب لوگ جس طرح اللہ کو ماننے کا تقاضا کر رہے ہیں وہ اور ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح اللہ کی اپنی مرضی ہے، نہ کہ اس طرح جس طرح ہمارا فہم یا فراست کہے، اس لیے کہ ہمارا فہم و فراست نہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات والا تبار اس ایمان کو تسلیم ہی نہیں کرتی جس میں اس کے ساتھ اس کے پیارے رسول کو تسلیم نہ کیا جائے اور رسول کی ساری نسبتوں کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ اصطلاحات ہیں سمجھنے کی کہ توحید ہے، رسالت ہے، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، یوم آخرت ہے، تقدیر من جانب اللہ، یہ اصطلاحات ہیں سمجھنے کی۔ ایمان کے لحاظ سے یہ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جب تک ان ساری چیزوں کو نہ مانیں گے ایمان ہے ہی۔ کسی ایک چیز کا انکار بھی ایمان سے نکال دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اجزائے ایمان ہے نا، یہ سمجھنے کی اصطلاحات ہے کہ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے، رسولوں کو ماننے کا کیا مطلب ہے، جو اجزائے ایمان ہے۔ ورنہ ایمان جو ہے نا وہ ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے، ایمان ایک مکمل کیفیت کا نام ہے۔ جب تک ساری چیزوں کو نہیں مانیں گے اللہ کو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے، فکری خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کو مانو اس کی مرضی کے مطابق، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا جو اسلوب ہے نا، معتزلہ ایک فرقہ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اثبات کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا، صرف سلبی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں اسے آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو جو ماننا ہے نا تو اس طرح مانو کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، سلبی طریقے سے ہی۔ سوئے اتفاق سے آج اللہ کو ماننے کا یہی اسلوب رائج ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، باقی سارے لوگ چوڑے چماڑ سے زیادہ ذلیل ہیں۔ ایسی باتیں ہیں نا جی، یہ باتیں ہیں کہ اللہ کی شان کے سامنے سب لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ہوں، وہ تو جو عبارتیں اصل ہے نا، میرا تو ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میں انہی باتوں کو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی اصولی چیزوں پر گرفت کی تھی، جو ان کی گرفت تھی، جو ان کی سوچ تھی، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کو ماننے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور اہل ایمان کے لیے عزت ہے جی، اور تم کہہ رہے ہو کہ ذلت ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے عزت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سامنے سارے جو ہیں وہ ذلیل ہیں، چوڑے چماڑ کی طرح۔ یہ کون سا اسلوب فکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے سے عزت نصیب ہوتی ہے، کسی بھی طرح ذلت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ کہو کہ کسی کی شان اللہ کے برابر نہیں ہے، یہ مثبت پہلو ہے۔
اللہ اکبر، اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. یہ مثبت اسلوب ہے نا. یہ تو کوئی اسلوب نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے سارے ذلیل ہیں. جو اللہ کے سامنے معرفت کے ذریعے سے سرخرو ہو کر پیش ہوتا ہے اسے ذلت نصیب ہوتی ہے کہ عزت نصیب ہوتی ہے. جی یہ بڑی باریک بات ہے جو کہ ہمارے اکابرین نے سمجھی اور ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فرقے پیدا ہوئے. توحید یہ نہیں ہے کہ توحید کے نام پہ سب کو ذلیل کرو، بلکہ توحید یہ ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ عزیز ہو جائے، اس کی شان بھی بلند ہو جائے. یہ کیسی وابستگی ہے کہ اتنے بڑے شہنشاہ مالک الملک سے انسان وابستہ ہو اور اس کے بعد اس کو عزت بھی نصیب نہ ہو، اس کو رفت بھی نصیب نہ ہو. نہیں، جو اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے عزت نصیب ہوتی ہے. اللہ نے اپنے رسولوں کو عزت دی، اللہ نے اپنے وابستگان رسول کو بھی عزت دی ہے. وہ اللہ کے نزدیک عزیز ہے، رسول کے صحابہ بھی عزیز ہیں، رسول کے اہل بیت بھی عزیز ہیں. جس کی نسبت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے، اللہ کے کسی بھی رسول سے ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے ہاں عزیز ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ہاں بھی عزیز ہو جاتا ہے. وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ ذلیل نہیں ہوتا. بات کرنے کا پازیٹیو اصول یہ ہے کہ اللہ کی شان سب سے بڑی ہے. یہ کوئی اسلوب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سارے ذلیل ہیں. یہ کون سا اسلوب ہے؟ اللہ رب العزت سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی راہ میں چل نکلتا ہے، وہ عزیز ہو جاتا ہے. اس رستے کا مسافر عزیز ہو جاتا ہے. کجا یہ کہ جو اس رستے میں جان دے کر بقائے دوام حاصل کرے، جو اس رستے پہ چل پڑتا ہے نا وہ بھی عزیز ہو جاتا ہے. اور کجا یہ کہ جو اس باقی کی بارگاہ میں قربان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی باقی بنا دیتا ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بقا بتا دیتا ہے. اللہ کی بقا حقیقی ہے اور اس کی بقا جو ہے وہ اللہ کے انعام سے ہے. اس کی بقا جو ہے وہ اللہ کے انعام سے ہے. شہید زندہ و جاوید ہوتا ہے، شہید زندہ و جاوید ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے رستے میں جان دے دیتے ہیں، وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ و جاوید کر دیتا ہے. کیوں؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو احسان ہے نا اس کی جزا احسان ہے. احسان کی جزا احسان ہے. احسان صرف یہ ایک مہربانی نہیں کہ کسی کو 10 روپے دے دے. احسان کا اصل مفہوم کیا ہے؟ وجود میں حسن پیدا کرنا، وجود میں حسن پیدا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے جو سوال کیے تھے نا، دین کے بنیادی سوال، اس میں یہ تھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ نے وضاحت فرمائی. بات صرف اسلام اور ایمان پہ ختم نہیں ہو گئی. جبریل علیہ السلام کا تیسرا سوال تھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ پھر چوتھا سوال قیامت کے بارے میں تھا. پانچواں سوال علامات قیامت کے بارے میں تھا. تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے. ایمان اللہ سے نظریاتی وابستگی کا نام ہے، جس طرح اللہ چاہے. اسلام پھر اس کو پریکٹس میں لے آنے کا نام ہے. لیکن صرف وابستہ ہو جانا، صرف نماز روزہ کر لینا، بقدر توفیق حج و زکات دے لینا، صرف اسی پر اسلام کا اکتفا نہیں تھا. جبریل امین نے تیسرا سوال بھی کیا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ اسے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ وَإِن لَّمْ تَكُن تَراهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. احسان یہ ہے
کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. درود شریف پڑھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو صرف بات جو ہے نا وہ اسلام پہ اور ایمان پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ تیسری بات پوچھی کہ احسان کیا ہے. گویا کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور حسن ایمان بھی ہو، اور اسلام بھی ہو اور حسن اسلام بھی ہو. اور ایمان میں اور اسلام میں حسن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے. یہ احسان ہے. اور اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جس طرح وہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اللہ رب العزت بھی پھر اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. انا عند ظن عبدی بھی. یہ درویش کیوں بتاتے ہیں؟ کسی کو کہتے ہیں یا کریم پڑھو، کسی کو کہتے ہیں یا رحمان پڑھو، کسی کو کہتے ہیں یا رحیم پڑھو. کیوں؟ تم اللہ کو جس صفت سے یاد کرو گے اللہ کی وہ صفت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، تمہارے اندر بھی وہ خاصیتیں پیدا ہو جائیں گی. تم بھی اس کی رحمت کا مظہر بن جاؤ گے، تم اس کے کرم کا مظہر بن جاؤ گے، تم اس کی شان ستاری کا مظہر بن جاؤ گے. تو جیسا انسان ذکر کرتا ہے نا ویسا ہی اللہ بھی اس کا ذکر فرماتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جیسا انسان اللہ کو یاد کرتا ہے نا ویسا ہی اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے. شہید بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اس کا ذکر جو ہے نا وہ صرف زبان کا ذکر نہیں ہوتا. شہید کا ذکر پورے وجود کے ساتھ ہوتا ہے. شہید کا بدن بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، شہید کی روح بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. جی وہ پورے وجود سے. طور پر ہی نہیں ہے کچھ موقوف، گفتگو دار پر بھی ہوتی ہے. ذکر جو ہے نا وہ یاد کرنے کو کہتے ہیں، صرف زبان ہلانے کو ذکر نہیں کہتے. وقف ہے ذہن فقط تیرے تصور کے لیے، تجھ کو بھولا ہی کہاں ہوں کہ تجھے یاد کروں. یہ زبان سے ذکر کرنا تو اس کی ظاہری علامت ہے نا. یہ زبان سے ذکر کس لیے ہے کہ زبان سے ذکر کرتے کرتے وہ یاد دل میں اتر جائے، وہ پورے وجود میں اتر جائے، وہ ہر وقت ذہن میں جو ہے وہ سمائی رہے اور کبھی وہ نام بھولے نہیں. شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے ذکر کرتا ہے؟ شہید کا ذکر بڑا منفرد ہوتا ہے. شہید کا ذکر دوسروں سے منفرد ہوتا ہے. وہ اپنے وجود کو بھی اللہ کے نام کے آگے پیش کر دیتا ہے، اپنے ظاہر کے وجود کو ہی نہیں اللہ کے سامنے پیش کر دیتا. اس ظاہر کے وجود میں جو جان ہے نا وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اے اللہ تو باقی ہے، میری یہ بقا کوئی نہیں ہے، میری اس جان کی کوئی ہی حیثیت نہیں ہے، جان دی بھی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. شہید ذکر کرتا ہے، وہ صرف زبان سے ذکر نہیں کرتا، وہ اپنے پورے وجود کو اللہ کی راستے میں پیش کر دیتا ہے. وہ اپنی جان اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ بقا اور دوام ہے تو اللہ کو ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اپنی بقا کو اللہ کی بقا کے سامنے قربان کرتا ہوں. جی تو گویا کہ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کسے یاد کرتا ہے؟ اللہ کے اسم باقی کو یاد کرتا ہے. جی فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. وہ اللہ کے اسم حی کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ کے اسم باقی کو یاد کرتا ہے کہ اللہ باقی رہنے والا ہے. اللہ کی حیات ہی حقیقی حیات ہے، میں اپنی حیات کو اس کے سامنے قربان کر دوں. جب وہ اللہ کے سامنے اپنی حیات رکھ دیتا ہے نا تو اللہ کی اسم حی کی تجلی متوجہ ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کے اسم حی کی تجلی متوجہ ہو جاتی ہے تو پھر شہید کی موت نہیں رہتی، وہ بھی حیات میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بھی حیات میں تبدیل ہو جاتی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان.
جیسا حسن پیدا کرو گے نا اپنے وجود میں، ویسا ہی اللہ بھی تمہارے سامنے معاملہ کرے گا۔ شہید کیا حسن پیدا کرتا ہے؟ وہ اپنی پوری حیات کو اللہ کی حیات دائمی کے سامنے قربان کر دیتا ہے۔ وہ گویا کہ اپنی جان دے کر اللہ کے اسم حی کو یاد کرتا ہے۔ جب وہ اس کے اسم حی کو یاد کرتا ہے، اللہ کی حیات باقی کی تجلی متوجہ ہو جاتی ہے، شہید بھی دائمی زندگی کا حامل ہو جاتا ہے۔ تجلی اترتی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو دربار آراستہ ہوگا نا جنتیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے ایک سوال پوچھیں گے کہ کوئی ہے جو کہ واپس دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی ہے جو واپس دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ یہ سوال سن کر اہل جنت پہ سناٹا تاکید ہو جائے گا۔ وہ دائمی نعمتیں، وہ سرمدی نعمتیں، وہ باغ، وہ گلزار، وہ نہریں، وہ شراب طہور، وہ ماحول، وہ رانائیاں، وہ رنگ و نور چھوڑ کر کون ہے جو دار کلفت و محن میں آنا چاہتا ہے، پھر اس مصیبت سے گزرنا چاہتا ہے؟ سناٹا طاری ہو جائے گا۔ لیکن ایک سرمست کھڑا ہو جائے گا، وہ عرض کرے گا میرے مولا مجھے جنت میں کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا، مجھے واپس بھیج دے، مجھے واپس بھیج دے، مجھے جنت میں کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا، مجھے واپس بھیج دے۔ اس سے سوال ہوگا کہ ابے تو کون ہے، تو کون ہے جو جنت کی سرمدی نعمتوں میں تجھے کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا؟ تجھے زندگی میں کیا لذت آئی تھی کہ تو واپس دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ میرے مولا میں وہ ہوں جسے تیرے رستے میں گردن کٹانے کا شرف حاصل ہوا، تیرے رستے میں گردن کٹانے کا شرف حاصل ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، جب میری گردن کٹ رہی تھی، میری روح میرے وجود سے نکل رہی تھی، اس وقت تیرے جمال کی ایسی تجلی متوجہ ہوئی تھی اور اس کے دیدار میں ایسی لذت تھی کہ جنت کی نعمتوں میں بھی وہ لذت نہیں حاصل۔ تو مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیرے رستے میں گردن کٹانے کا شرف حاصل کروں اور تیری اس تجلی کا دیدار کر سکوں۔ ساقی در میں خانہ ابھی بند نہ کرنا، ساقی در میں خانہ ابھی بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہوا راسنا ہے۔ وہ کہے گا بارے الہ مجھے واپس بھیج دے، اس لیے کہ جب تیرے اسم حی کا میں نے ذکر اپنے پورے وجود کے ساتھ کیا تھا نا، اور روح کے ساتھ کیا تھا، صرف زبان سے نہیں کیا تھا، اپنے عمل سے کیا تھا، اپنی حیات فانی کو تیری حیات باقی کے سامنے قربان کر دیا تھا، اس وقت تیرے جمال کی ایسی تجلی دیکھی تھی کہ جنت کی نعمتوں میں بھی وہ مزہ نہیں آ سکا۔ تو مجھے واپس بھیج دے میں تاکہ دوبارہ وہ لذت حاصل کروں۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ جو تیرے جمال میں جو تجلی دیکھی تھی نا، وہ تجلی دوبارہ وہ جنت کی نعمتوں میں نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ نعمت تو نعمت ہے نا، چاہے جنت کی بھی ہو تو وہ تو ہے نا غیر۔ اور جو تجلی دیکھی تھی وہ تجلی یار کی تجلی تھی، وہ جمال یار کا جمال تھا، جو لذت جمال کے یا جو لذت یار کے جمال میں ہے وہ نعمت میں تو نہیں ہے نا۔ نعمت تو دنیا کی ہو وہ بھی غیر ہے، نعمت عقبیٰ کی ہی ہو وہ بھی غیر ہے، عین تو یار ہے نا، عین تو وہ محبوب ہے۔ جب اس محبوب کی تجلی کو جو دیکھا تھا اس میں جو لذت تھی نا، شہید عرض کرے گا جنت کی نعمتوں میں مجھے وہ لذت نہیں آ رہی، جی مجھے واپس بھیج دے میں دوبارہ تاکہ تیرے جمال کی وہ تجلی دیکھوں جو شہید ہوتے ہوئے دیکھی۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو جیسا اللہ کو یاد کرتا ہے نا اللہ اس پہ ویسا احسان کرتا ہے، جو اس عزیز کو جس طرح یاد کرتا ہے نا اللہ بھی اس کو ویسی ہی عزت دیتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والوں کو عزت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے یاد کرنے والوں کو ذلت نصیب نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اللہ کے یہ پیارے محبوب
یہ اہل بیت اطہار کا حسین کون ہے؟ حسین پاک کون ہے؟ آج عجیب سے ایک فتنے کا دور ہے، شہزادوں کی جنگ تھی، انا کے لیے نکل آئے، حسین پاک اور انا کے لیے نکل آئے. حسین پاک دیکھو کہ نسبتیں تربیتیں کیا حاصل ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم، وہ دلوں کا تزکیہ کرنے والے، یزکیہم، وہ دلوں کا تزکیہ کرنے والے ہیں. جس کا تزکیہ ہو جائے پھر اس میں انا نہیں ہوتی، اس میں پھر میں نہیں ہوتی. جی اور حسین سے بڑھ کر اس دور میں نسبتوں کا حامل کون تھا؟ حسین ہے کون؟ حسین کی نسبت کیا ہے؟ حسین تو وہ ہے جو سورہ کوثر میں اللہ کے وعدے کا مصداق ہے. جو سورہ کوثر میں اللہ نے محبوب سے وعدہ کیا، حسین اس کا مصداق اتم ہے. وہ ہے حسین. کیا وعدہ تھا اللہ کا؟ قاسم اور عبداللہ اللہ نے لے لیے. مکی زندگی میں قاسم اور عبداللہ اللہ نے عطا فرمائے، لے لیے. دینے میں بھی حکمت ہے، لینے میں بھی حکمت ہے. نادانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئے. ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی اولاد نرینہ نہ ہو. کیوں اولاد نرینہ نہیں ہے؟ کون ان کا ذکر کرے گا؟ کون ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھے گا؟ کون ان کے تذکرے کو زندہ رکھے گا؟ بس اولاد تو ان کی ہے نہیں، یہ دنیا سے گئے تو ذکر بھی ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ ان شانیہ کا هو الابتر، میرے محبوب تجھے تو میں نے کوثر کا مالک بنایا ہے، تیرا دشمن خائب و خاطر ہوگا. تیرے دشمن کا ذکر ختم ہوگا، تیرا ذکر کیوں ختم ہوگا؟ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ قاسم اور عبداللہ دے لیے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ حسن اور حسین دے بھی دیے. یہ نہیں پتا کہ حسن اور حسین دے دیے. جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے دے دیے گئے، جسے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسے غلام دے دیے گئے، اس کا ذکر ختم ہوگا، اس کا ذکر ختم ہوگا. تجھے اللہ نے اولاد کیسی دی، تجھے اللہ نے غلام کیسے دیے. یہ تو سورہ کوثر کے وعدے کا مصداق ہے نا. 36 معنی کیے ہیں مفسرین نے الکوثر کے، جس میں ایک معنی ہے کہ قاسم اور عبداللہ لے لیے، حسن اور حسین لے لیے. یہ حسن حسین وعدہ ہے نا کہ آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی. آج کون ہے جو یہ کہے کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں؟ آج کون ہے جو یہ کہے کہ میں ابو لہب کی اولاد ہوں؟ کون ہے جو کہے گا کہ میں امیہ بن خلف کی اولاد ہوں؟ یہ نام ننگو، یہ نام باعث شرم ہو گئے. اللہ نے کہا تیرا دشمن ابتر ہوگا، ہو گئے نا ابتر. یہ نام باعث شرم ہو گئے ہیں، اور رسول کا حوالہ عزیز ہو گیا ہے. کوئی تعارف کروا دے نا کہ یہ شاجی ہے تو نظر جھک جاتی ہے نا. جی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ سید ہے. جی رسول کا خون اس کی رگوں میں گردش کر رہا ہے. احترام پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی کسی کا حوالہ آ جائے، کسی محفل میں کوئی سید ہو، خبر مل جائے کہ یہ سید ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا ہے. جی تیرا دشمن خائب و خاسر ہوگا. رسول کے تو شہزادے بے مثال ہو گئے. حسن حسین جیسا کون، زین العابدین جیسا کون، محمد باقر جیسا کون، جعفر صادق جیسا کون، موسیٰ کاظم جیسا کون. یہ شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی کون ہے؟ رسول کا بیٹا ہے نا. یہ داتا گنج پر چلی اجمیری کون؟ جی یہ معین الدین اجمیری کون ہے؟ یہ نصیر الدین چراغ دہلی کون ہے؟ یہ نظام الدین اولیاء کون ہے؟ یہ اشرف جہانگیر سمنانی کون ہے؟ سید احمد کبیر رفائی کون ہے؟ یہ سید گیسو دراز کون ہے؟ یہ پیر میر علی شاہ کون ہے؟ یہ پیر جماعت علی شاہ کون ہے؟ یہ سید طاہر علاؤدین کون ہے؟ یہ سید احمد سعید کاظمی کون ہے؟ ان نشانیاں کا هو الابتر. تیرے تو بیٹے بھی قیامت تک کے لیے عزیز ہو گئے. جی حسن اور حسین دے دی. یہ حسن اور حسین کون ہیں جنہیں اللہ نے اس کو سورہ کوثر کے وعدے کا مصداق بنا کر بھیجا. حضور کی اولاد بھی عزیز، حضور کا جو غلام ہو جاتا ہے وہ بھی عزیز ہو جاتا ہے. اللہ نے نام رکھا نا. روایتیں ہیں نا، علامہ صاحب اب روایت تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. جی
حسن اور حسین، حسن اور حسین، حسن کسے کہتے ہیں؟ جسے حسن کے خمیر میں گندا گیا۔ حسین تصغیر ہے نا، وہ بڑا حسن ہے، یہ چھوٹا حسن، جی چھوٹا حسن۔ تو یہ دونوں کون ہیں؟ اللہ نے نام کیا دیا کہ اللہ نے تو ان کو حسن کے خمیر میں گوندا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کا پورا وجود حسن کے خمیر میں گوند کر بھیجا گیا ہے نا۔ جو رسول کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اللہ نے انہیں بھی حسن کے خمیر میں گوند کر بھیجا ہے۔ ان کے وجود میں انا کہاں سے آ گئی؟ ان کے وجود میں نقص کدھر سے آ گئی؟ جی وہ کس وجود کے وارث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھٹی دی نا۔ رسول کے لعاب دہن کی تاثیر کیا ہے؟ جی جان لوٹ آتی ہے، عمر بھر کی بری عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ بھی حلیم ہے نا، اور اس کا پیارا محبوب بھی حلیم ہے۔ دلائل الخیرات اولیاء کے وظیفوں کی کتاب، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ مراکش میں، یہ بزرگ ہیں، بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں، اتنے جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں کہ ان کے مرتب کردہ وظیفے کو اولیاء نے اپنا حفظ جاں بنایا۔ دلائل الخیرات، جی 12 سال ایک کتب خانے میں مقیم رہے، پورے حدیث کے ذخیرے کا مطالعہ کیا، اور جو جو درود شریف حدیث میں آئے انہیں ایک کتاب میں مرتب کیا۔ اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات، جی اولیاء کی آنکھوں کا نور ہے وہ کتاب۔ جی 12 سال کا مطالعہ کیا۔ لوگوں نے بخاری شریف میں مکمل نہیں پڑھی ہوتی اور کہتے ہیں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود ہی نہیں ہے۔ جی سلیمان جزولی سید 12 سال ایک کتب خانے میں مقیم رہے، ایک ایک حدیث کو پڑھا۔ بخاری شریف تو پوری پڑھی کوئی نہیں، سیاہ ستہ نثر سے نہیں گزری، اور کہتے ہیں درود ہے ہی کوئی، صرف درود ابراہیمی بھی ہے۔ اور یہ بھی خبر نہیں ہے کہ درود ابراہیمی کے بھی 36 سیکھیں۔ درود ابراہیمی بھی 36 انداز میں آیا ہے، ایک انداز میں نہیں آیا۔ جی تو موضوع تاکہ کوئی پھیل ہی نہ جائے، وہ سلیمان جزولی بڑا، انہوں نے نا ایک دلائل الخیرات شریف میں چھوٹا سا ٹکڑا ہے بڑا معنی خیز، اور بڑی خوبصورت اور جامع بات کی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی علمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی حمد ہے اس کے علم پر، اور علم کیسا ہے کہ علم کے باوجود ہے، وہ دلوں کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ کون کتنا خطا کار ہے، کتنا گناہگار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے کرم کی چادر سے سارے عیبوں کو چھپا رکھا۔ وہ اس کے باوجود بھی حلیم ہے، نہ پتا چلے نا اور کوئی حلیم ہو تو یہ بڑی بات نہیں، پتا چلے نا اور پھر بھی کوئی حلیم ہو تو یہ بڑی بات ہے۔ اللہ حلیم ہے، اس کا پیارا رسول بھی اس کی اسی شان کا مظہر ہے۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی علمہ ہی بعد علمہ ہی، وہ علیم ہونے کے باوجود بھی حلیم ہے، وہ علی عفوہ ہی بعد قدرتہ ہی، وہ پکڑ سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ کسی کو 1 سیکنڈ میں پکڑ لے، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود بھی زندگی کی آخری سانس تک مہلت دیتا ہے کہ جاتے ہوئے بھی توبہ کر لے۔ اس کی رحمت انتظار کرتی ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی نا آخری سانس سے پہلے بھی توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَعَلَىٰ عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ، اس کی معافی پہ اس کی حمد ہے، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ فوری طور پہ پکڑ سکتا ہے لیکن پکڑتا نہیں، سانس آخری سانس تک مہلت عطا فرماتا ہے۔ اس کا رسول بھی اس کی شان علم کا مظہر ہے۔ زید بن شانہ ایک یہودی تھے، طویل حدیث ہے، صرف اشارہ کروں گا کہ انہوں نے ایک بڑی حرکت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محفل میں بڑی درست بات کی۔ حضرت عمر بڑے ناراض ہوئے کہ تم رسول اللہ سے اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ جی ایک ہیلا سا کیا کہ جی مجھے جو ہے نا وہ اتنی رقم کے عوض یہ کھجوریں چاہیے اور اتنے دنوں کے بعد۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور وقت سے پہلے آ کے تقاضا شروع کر دیا اور بڑی سخت باتیں کی۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے سامنے
رسول اللہ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی، پر مسکرائے اور کہا کہ عمر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو سمجھاتے کہ آرام سے بات کرو، اور مجھے کہتے کہ اس کا تقاضا پورا کرو، جاؤ اور اس کو جتنی کھجوروں کا یہ مطالبہ کرتا ہے وہ بھی دو، اور جو تم نے اس کو ڈانٹا ہے نا تو اس کے عوض میں کچھ زیادہ بھی دو، زیادہ بھی دو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے زاد بن شانہ سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا دیدہ دانستہ کی۔ کیوں کیا؟ میں نے اپنی سابقہ کتب میں رسولوں کی، جو آخری رسول کی جتنی نشانیاں دیکھی تھی نا، پڑھی تھی، وہ ساری میں نے ان میں دیکھ لی۔ دو نشانیاں رہتی تھی، ایک تو یہ کہ ان کا علم جو ہے نا وہ ہمیشہ ان کے غصے پہ حاوی رہے گا، یہ آخری رسول کی نشانی ہے، اور دوسری علامت یہ تھی کہ ان کے سامنے جو جہالت کا جتنا مظاہرہ کرے گا ان کی شفقت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ دو نشانیاں میں نے اور دیکھی تھی، ایک تو یہ کہ علم ہمیشہ غضب پہ حاوی رہے گا، آخری رسول کی یہ نشانی، اور دوسری یہ تھی کہ کوئی جتنی بھی جہالت کا مظاہرہ کرے گا نا، ان کی یہ آپے سے باہر نہیں ہوں گے، ان کی برداشت، ان کی شفقت، ان کی محبت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس نے کہا میں نے یہ سارا ماحول اس لیے بنایا کہ باقی نشانیاں تو میں نے دیکھ لی تھی، میں ان دو نشانیوں کو بھی دیکھنا چاہتا تھا، تم گواہ رہو کہ میں آج سے محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں آج سے محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، دیدہ دانستہ ہے، بس یہ دو نشانیاں بھی دیکھنا چاہتا تھا تاکہ حق بھی تسلی ہو، باقی ساری نشانیاں میں دیکھ۔ وہ رسول حلیم ہے، اس کا خاندان کیسے جو ہے وہ علم سے نکل سکتا ہے؟ اس کے تربیت والے جس کو اس نے گٹی دے دی، وہ آغوش جس میں وہ پیدا ہوا۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میری یہ جو بیٹی ہے نا فاطمہ، یہ جنت کی حوروں کی طرح، جنت کی حوروں کی طرح۔ خواتین ہیں نا، انہیں کچھ مسائل پیش آتے ہیں، کچھ فزیکل ان کے ساتھ ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ کچھ دن ایسے ہیں جس میں وہ فرض نماز ادا نہیں کرتی، کچھ دن ایسے ہیں جس میں وہ روزے بھی نہیں رکھتی، کچھ دن ایسے ہیں جس میں وہ مصحف شریف کو چھوتی نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میری یہ جو بیٹی فاطمہ ہے، اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ فاطمہ وہ ہے کہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرتی ہے نا، سردیوں کی طویل راتیں ختم ہو جاتی ہیں، سجدہ ختم نہیں ہوتا، بڑی حسرت سے عرض کرتی ہے کہ میرے مالک تیری رات کتنی مختصر ہے، میرے تو ایک سجدے کا بھی ذوق۔ اس کا ذوق عبادت ہے نا، اللہ نے اس کے وجود کو ایسا بنا دیا کہ کوئی نماز ایسی نہیں کہ فاطمہ اسے نہ پڑھے، کوئی دن ایسا نہیں کہ فاطمہ روزہ رکھنا چاہے اور روزہ نہ رکھ سکے، کوئی وقت ایسا نہیں کہ فاطمہ تلاوت قرآن کرنا چاہے اور نہ کر سکے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ نے اس کے وجود کو طیب و طاہر پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے کوئی وقت ایسا نہیں رکھا کہ فاطمہ ایک لمحے کے لیے بھی نماز سے، روزے سے، مصحف شریف کی تلاوت سے منقطع ہو جائے۔ اس حدیث میں اشارہ کس طرف ہے؟ اس طرف ہے سبحان اللہ کہ فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے ذکر سے، نماز سے، روزے سے منقطع نہیں کیا، کیونکہ اس کا تو ذوق سجدہ ہی ایسا ہے کہ رات مختصر ہے اور اس کا سجدہ جو ہے وہ رات سے بھی زیادہ طویل ہے۔ کوئی دن ایسا ہو کہ جس میں فاطمہ نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے افسوس کا کیا حال ہوگا؟ وہ روزہ رکھنا چاہے نہ رکھ سکے تو اس پہ کیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کی شہزادی کو کبھی اپنی عبادت کے حوالے سے آزردہ ہونے ہی نہیں دیا۔ اللہ نے اس کے وجود میں کوئی ایسی چیز رکھی نہیں کہ فاطمہ نماز نہ پڑھ سکے، فاطمہ روزہ نہ رکھ سکے۔ رضی اللہ وہ طیب وجود جس سے حسین پیدا ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا، بزرگی دی اللہ نے ان کے چہرے پہ۔ ایک جنگ میں دشمن کو گرا دیا
اور ذوالفقار حیدری اٹھی. علی مرتضیٰ کی گرفت سے بچنا کوئی آسان کام ہے. ذوالفقار حیدری جو پیش میں آ گئی چشم زدن میں، اب تو زندگی کا آخری لمحہ ہی ہے نا، تو اسے اور تو کچھ نہ سوجا، اس نے بڑی گھٹیا سی حرکت کر دی. آپ کے چہرہ انور کی طرف رخ کر کے تھوک دیا. وہ چہرہ جس کو دیکھنا عبادت ہے، علی شریف کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی شریف ہے نا. اس چہرے کے ساتھ علی مرتضیٰ نے جب اس کی یہ جسارت دیکھی تو اٹھ کھڑے ہو کہا جاؤ. وہ خوش بھی ہوا کہ علی کی گرفت سے نکل گیا، حیران بھی ہوا، کہنے لگا کہ بات پوچھوں گا ضرور کہ میری حرکت کا تقاضا تو یہ تھا کہ مجھے تڑپا تڑپا کر مارتے، میری لاش کا مسئلہ کر دیتے، لیکن آپ نے چھوڑا. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ علی اپنی ذات کے غصے کے لیے جنگ نہیں کرتا، میری اور تمہاری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے. جب تم نے یہ حرکت کی نا تو مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ اب تمہیں ہلاک کروں گا تو اس میں میرے نفس کی مرضی شامل نہ ہو جائے، میری ذات کا غصہ شامل نہ ہو جائے. میں اپنی ذات کے انتقام کے لیے کسی کو ہلاک نہیں کیا کرتا، میری اور تمہاری لڑائی تو اللہ کے لیے. اب اندیشہ پیدا ہو گیا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، دوبارہ گرفت میں آؤ گے تو یہ ان لوگوں کی بات ہے. حضرت حسن کا اسوہ کیا ہے؟ ایک واقعہ دونوں شہزادوں کے بارے میں ممکن ہے ایسے اتفاقات ہوتے ہیں کہ ایک واقعہ دو شخصیتوں کو پیش آ جاتا ہے. ایک محفل میں ایک خادم، حضرت حسن کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، دسترخوان آراستہ تھا، مہمان آئے، وہ سالن کا برتن لے کر آیا، ڈونگا لے کر آیا، ہاتھ سے چھلک گیا، حضرت حسن کے خوبصورت وجود پہ گرم سالن گر گیا. آپ نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا، اسے احساس ہوا کہ بڑی گستاخی ہو گئی. اب اس نے کہا یہ اہل بیت ہیں، یہ قرآن کے حوالے سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ناراض ہوں، ایسا نہ ہو سزا دیں. اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے تو غصے پہ ضبط کرتے. آپ مسکرایا، آپ کا مجھے کوئی غصہ نہیں آیا. اس نے کہا چلو اگلا ٹکڑا پڑ گیا والعافین عن الناس، کہ معاف کر دیتے ہیں، غصہ نہیں آیا لیکن غلطی تو ہے نا، تو معافی کا خواستگار بھی. آپ نے فرمایا کوئی اندیشہ نہ کرو، میں نے معاف کیا. اس نے تیسرا ٹکڑا پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. یہ تو وہ حلیم لوگ ہیں جی. حسین پاک کی ذات کون سی؟ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اس حدیث میں تو سب کا اتفاق ہے نا، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اس حدیث کی روایت میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ تو نہیں ہے نا. جنتیوں کا سردار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی صرف اعزازی ڈگری ہے، اعزازی ڈگری نہیں ہے. ایک حدیث شریف سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 اوصاف ایسے ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بھی پیدا ہو جائے نا انسان میں تو وہ وصف اسے جنت میں لے جائے گا. رحمت حق بہانہ جو ہے، بہانہ بھی جو ہے، 360 میں سے ایک وصف بھی پیدا ہو جائے نا تو وہ وصف اسے جنت میں لے جائے گا. وہ جنتیوں کے 360 اوصاف. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس غلام میں بھی کوئی ایسا وصف آپ کو نظر آتا ہے کہ میں بھی امید رکھوں کہ اللہ مجھ پہ مہربانی فرمائے گا، اللہ مجھے بخش دے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم میں تو وہ 360 اوصاف موجود جنتی ہے نا، اشرا مبشرہ میں سے. تو جو جنتی ہوتا ہے نا، تو جو جنت، اس کا مطلب ہے 360 اوصاف. جو جنت کے نوجوانوں میں سردار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کا کوئی ایسا وصف نہیں ہے جو اس کی ذات میں موجود نہیں. وہ اسی لیے سردار ہے نا. اگر سردار میں سارے اوصاف موجود نہ ہو تو وہ پھر سردار کیسا ہے؟ سردار تو کامل و مکمل ہے نا. 360 اوصاف جنتیوں کے ہیں. حسین کا وجود سارے اوصاف سے مزین ہے تو وہ جنت کے نوجوانوں کا. یہ کوئی اعزازی ڈگری نہیں ہے.
یہ شہزادوں کی سیرت کی طرف اشارہ ہے، شہزادوں کے کردار کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ ان میں اہل جنت کے سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، بلکہ اتنے کمال پہ پائے جاتے ہیں کہ ان کو سردار بنا دیا۔ کمال پہ ہیں تو سردار ہے نا، صرف یہ نہیں کہ اوصاف پائے جاتے ہیں بلکہ کمال پہ پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ سردار ہیں۔ یہ اعزازی ڈگری نہیں ہے، یہ شہزادوں کی سیرت کی طرف اشارہ کہ اللہ کے محبوب کی توجہ نے، نسبت نے انہیں وہ اوصاف کمال عطا کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو نا، اسے جنت کی مہک بھی نہیں آئے گی، ہے نا حدیث؟ جس میں رائی کے برابر انا ہو، تکبر ہو، اسے جنت کی مہک نہیں آئے گی۔ وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار کیسے ہو سکتا؟ تم کہتے ہو کہ وہ کربلا میں قبیلے کی جنگ کرنے گئے، انا کی جنگ کرنے گئے، شہزادوں کی جنگ تھی، انا اور حسین۔ اگر حسین انا کی جنگ کرنے گئے تو پھر اسلام کے لیے کون نکلا؟ اتنی نسبتوں کا حامل جو رسول کے خون کا، فیض کا وارث ہے، جسے فاطمہ الزہرا کی آغوش نصیب ہوئی ہے، جسے حیدر کرار کی تربیت نصیب ہوئی ہے۔ سارے خلفائے راشدین حسین پاک سے کتنی محبت کرتے تھے، واقعات ہے، ایک ایک کی محبت کا واقعہ ہے۔ ابو بکر صدیق کی محبت کا واقعہ، حضرت عمر کی محبت کا واقعہ، حضرت عثمان کی محبت کا واقعہ، ایک ایک کی محبت کا واقعہ۔ جس نے اتنی محبتیں دیکھی ہوں، اتنی نسبتیں دیکھی ہوں، صحبتوں میں اثر ہوتا ہے۔ جسے اتنی صحبت ملی ہو، جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہو، وہ انا کی جنگ کرنے کے لیے نہیں گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مبارک وجود ہیں، اللہ نے ان کی جو ڈیوٹیاں لگائیں انہوں نے ادا کی۔ موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں پڑھو، احادیث پڑھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی۔ جو حضور ابو بکر صدیق کے بارے میں کہہ کے گئے، ابو بکر صدیق نے وہ ڈیوٹی دی۔ جو فاروق اعظم کے بارے میں حضور فرما کے گئے، فاروق اعظم نے وہ ڈیوٹی دی۔ عثمان غنی کے بارے میں حضور فرما کے گئے، انہیں آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ عثمان غنی کے بارے میں حضور فرما کے گئے کہ اللہ انہیں ایک قمیض پہنائے گا، اور حضور نے حکم فرمایا کہ باغی کہیں گے قمیض اتار دو، تم نے نہیں اتار دی۔ وہ اللہ کی مشیت تھی کہ وہ قمیض پہنے۔ آج لوگ ترتیب میں باتیں کرتے ہیں، آج لوگ اپنے فلسفے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ وہ قمیض خود پہنا کے گئے ہیں عثمان غنی کو، اور حکم دے کر گئے ہیں کہ جب اللہ تمہیں وہ قمیض پہنا دے تو تم نے اتارنی نہیں ہے۔ باقی مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ اس وقت عثمان غنی نے سارے صحابہ کے سامنے حدیث پیش کی تھی، انہوں نے کہا تھا رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ یہ قمیض اتارنی نہیں۔ وہ کیسے رسول اللہ کے حکم کی عدم تعمیل کر سکتے؟ علی مرتضیٰ کی ڈیوٹی لگا کر گئے۔ آج علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر آتا ہے، کچھ چہروں پہ انقباض پیدا ہوتا ہے، عجیب عجیب باتیں لکھتے ہیں، عجیب عجیب باتیں۔ میں وہ دہرانا نہیں چاہتا کہ حضرت علی کے بارے میں لوگ کیا حدیث، حضرت علی کی ڈیوٹی ایک لگا کے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو وصف نمایاں عطا کی، ایک تو شجاعت کا وصف اور دوسرا علم کا وصف۔ جی شجاعت کا وصف اور علم کا وصف۔ اور جو شجاعت ہے نا، اس کی حدود حضور نے خود متعین کی۔ حضور نے فرمایا کہ علی آج تم قرآن کی تنزیل پہ لڑ رہے ہو، ایک وقت آئے گا تم قرآن کی تعویل پہ لڑو۔ حضور کے زمانے میں حضرت علی شجاعت میں سب سے پیش تھے نا۔ جب حضور کا عہد ظاہری ختم ہوا، علی مرتضیٰ کی دوسری ڈیوٹی شروع ہوئی۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ قاضی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا نا میری امت میں سب سے بہتر قاضی علی ہے، اس کا تعلق علم سے تھا۔ دوسرے وصف کو بھی پورا کرنا تھا نا، علم کی روایت بیان کی۔ تفسیر میں دیکھو امام علی ہے، فقہ میں دیکھو امام علی ہے، حدیث کی روایتوں میں دیکھو امام علی ہے۔ ساری روایتیں حضرت علی، کیونکہ حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ وہ باب مدینۃ العلم ہے، وہ دار الحکمت کا، وہ بیت حکمت کا دروازہ ہے۔ اور پھر جب ان کا اپنا عہد خلافت آیا تو پھر حضور نے ان کی تلوار کی ڈیوٹی لگائی تھی،
اور فرمایا تھا کہ علی آج تم تنزیل پہ لڑ رہے ہو، کل تم تعویل پہ لڑو گے۔ یہ تنزیل اور تعویل کیا ہے؟ باتیں سمجھے۔ تنزیل تو یہ تھی کہ قرآن اتر رہا تھا، کافر انکار کر رہے تھے، علی لڑ رہے تھے ان سے، کافروں کو انکار تھا نا، علی لڑ رہے تھے۔ تعویل کیا ہے؟ قرآن اترا ہے، قرآن کے ساتھ تعویل کا علم اترا ہے، اور قرآن نے کیا فرمایا کہ جو راسخون فی العلم ہے نا، اللہ انہیں قرآن کی تعویل کا علم دیتا ہے۔ سب سے پہلی تعویل کرنے والے، تشریح کرنے والے کون ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ کی صحبت سے قرآن کی تعویل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ خارجی فتنہ پیدا ہوا جنہوں نے قرآن کی تشریح کو کسی فرد سے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بس ترجمہ پڑھو اور ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لو، جہاں موقع ملے اس کو ٹوک دو۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے نا جی، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ حدیث پیش کرو تو کہتے ہیں یہ تو حدیث ہے، وقتی ضرورت تھی۔ صحابی کا قول پیش کرو تو کہتے ہیں کہ یہ تو انسان ہے۔ اماموں کا قول پیش کرو تو کہتے ہیں کہ بس قرآن و حدیث لے کے ہو جی۔ حدیث پیش کرو تو کہتے ہیں ضعیف ہے، صحیح حدیث پیش کرو نا تو کہتے ہیں قرآن کے مطابق نہیں ہے، قرآن کی آیت پیش کرو تو کہتے ہیں ترجمہ یہ نہیں ہے، یہ وہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ وہ کس درجہ فقیہان حرم ہے توفیق۔ یہ تعبیر ہے نا، یہ فتنہ سب سے پہلے کب پیدا ہوا؟ حضرت علی کے دور میں۔ تو بات زیادہ تو نہیں پھیل گئی، بنیادی باتیں ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی باتیں ہیں، آج ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی غلط ترجمہ سناتا ہے ہمارے نوجوانوں کو اغوا کر کے جی، ہمیں اصل چیز کا پتہ نہیں۔ خارجی پیدا ہوئے، یہ جو صحابہ کرام کے معاملات ہوئے نا، ان میں اللہ کی ایک حکمت تکوینی بھی تھی۔ ذوالخویسرہ نامی پہلا خارجی تھا جو حضور کے عہد میں پیدا ہوا، اس نے گستاخی کی، حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، آ کے کہنے لگا کہ اے محمد عدل کرو، عدل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذرا ترجمہ جی، وہ پھٹکار ہو تیرے پہ۔ حضور نے فرمایا، محاورہ یہ بنتا ہے جی کہ پھٹکار ہو تیرے پہ۔ حضور نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کو کہہ رہا ہے عدل کو۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیرے پہ پھٹکار ہو، میں اگر عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے؟ حضرت عمر نے عرض کی کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اسے چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا اس کے بھائی پیدا ہوتے رہیں گے، اس کے بھائی پیدا قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے جو رسول پہ اعتراض کریں گے، رسول پہ اعتراض کریں گے، قیامت تک پیدا ہوں گے۔ اور خاص طور پر حضرت علی کو فرمایا ایسا شخص پیدا ہوگا، وہ ٹنڈا جی جو اس کے بعد پہلا شخص پیدا ہوا نا، وہ حضرت علی کے سے لڑنے کے لیے آیا۔ رسول اللہ فرما گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ بالکل ان سے خارجی پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے فیصلہ کیا کہ ایک کمیٹی بنا لیں جو ہمارے معاملات کا تصفیہ کرے۔ پیدا ہو گئے کچھ لوگ، کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا کیا، ان الحکم الا للہ۔ آج بھی ہماری بہت سی جماعتیں جنہوں نے اپنے جھنڈے پہ یہ لکھا ہوا ہے ان الحکم الا للہ۔ یہ نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا ہے؟ تو قرآن کی آیت۔ حضرت علی نے کہا کلمہ تو حق ہے، استعمال غلط کر رہے ہو جی۔ حضرت علی سے کہنے لگے دیکھو ہم تو کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، آپ نے فرمایا کلمہ تو حق ہے، اریدہ بہر باطل، لیکن اس کلمے سے تم مراد باطل لے رہے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ نے بھی کفر کیا اور معاویہ نے بھی کفر کیا۔ نعوذ باللہ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ کو۔ لوگوں نے علی مرتضیٰ کو کافر کہہ دیا ان کے سامنے، ہم اور آپ کی اس کھیت کیوں بولی ہے؟ کہنے لگے حکم کیوں بنایا، انسانوں کی طرف کیوں رجوع کیا؟ اللہ کی کتاب سے فیصلہ لیتے، اللہ کی کتاب موجود تھی، آپ نے یہ کیوں حکم بنا دیا؟ عجیب احمق لوگ تھے۔
بھئی کتاب سے براہ راست کیسے فیصلہ لیا جاتا ہے؟ کوئی قاضی ہوتا ہے نا، کوئی تشریح کرتا ہے. کہنے لگے نہیں، یہ تعویل، یہ تشریح، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس کتاب، توحید توحید توحید، کتاب پڑھو فیصلہ کرو. یہ کیسے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں بھی یہ پیدا ہوئے. ایک آپ مضافات شہر میں گئے نا تو ایک ٹولے نے آپ کو پکڑ لیا، گھیر لیا، اکیلے دیکھا نا، کہنے لگے ادھر بیٹھے، کہیں کہ حضرت علی نے اور حضرت معاویہ نے کفر کیا. آپ نے فرمایا کس چیز پہ کفر کیا؟ انہوں نے حکم بنا لیا لوگوں کو، انسانوں سے فیصلہ لینے پہنچ گئے، اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں لیا. آپ نے فرمایا کہ زبردستی تلوار سے منوانا چاہتے ہو یا مکالمہ کرنا چاہتے ہو، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہو. آپ نے فرمایا پھر بیٹھو ذرا، ایک بات سنو، کہ میں کہوں گا کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ دلیل ہے، دوسری آیت یہ ہے، تم کہو گے یہ ہے، میں کہوں گا نہیں یہ ہے، تم کہو گے نہیں یہ ہے، تو دونوں اپنی اپنی رائے دیں گے نا، دونوں اپنی اپنی دلیل دیں گے. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ درست کون ہے اور غلط کون ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ تو مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں یہ مسئلہ تو ہے، اس کو حل کرو پہلے. کہنے لگے کیسے حل کریں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایک سمجھدار آدمی کو ریفری بنا لے، حکم بنا لے، میں بھی دلیل اس کے سامنے دوں، وہ تم بھی دلیل دے، اس سے فیصلہ لے لیتے ہیں کہ کس کی دلیل زیادہ قوی ہے. کہنے لگے یہ ٹھیک ہے. آپ ہنسنے لگے. آپ نے فرمایا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ نے کیا کیا؟ یہ کیا، یہ کیا تھا جی. بھئی تم کرو تو جائز ہے اور حضرت علی کر لے تو ناجائز ہے. کفر کا فتویٰ لگا دیا جی کہ فیصلہ انسان کی. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں جا کے انہیں سمجھاؤں نہیں. آپ نے فرمایا سمجھے گے نہیں. کون کہہ رہا ہے یہ مرتضیٰ کہ سمجھیں گے نہیں؟ وہ گئے، وہ دیکھ کے حیران ہو گئے. ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسے روزے رکھتے ہیں، ایسی تلاوتیں کرتے ہیں. دیکھو صحابہ کرام کے زمانے میں یہ پیدا ہوئے، علی مرتضیٰ کے سامنے میں پیدا ہوئے جی. اور ایک جو میں اشارہ کر رہا ہوں کہ نہ علی مرتضیٰ، نہ عبداللہ بن عباس، نہ عبداللہ بن عمر، نہ حضرت امیر معاویہ، کوئی بھی صحابی کسی نے بھی ان کے نماز اور روزے سے متاثر نہیں ہوا، ان کے خلاف تلوار نکالا جی. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جی. دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کہہ گیا. کسی نے کبھی یہ تکلف نہیں کیا کہ نماز تم پڑھا لو، تم خطاب فرما لو. کوئی پیچھے آ کے کسی نے نماز پڑھی تو اسے منع نہیں کیا، لیکن ایسا بھی کوئی تکلف نہیں کیا کہ تمہاری عبادت تعداد میں ہم سے زیادہ ہے جی. آپس میں فیصلہ کیا، صحابہ کرام نے آپس میں اختلاف کے لیے حکم بنا لیا، آپس میں ایک دوسرے سے صلح کرنے کا ماحول بھی پیدا کیا. لیکن کسی صحابی نے کسی خارجی کے بارے میں کبھی کوئی تکلف نہیں کیا. ایسی بات ہی ہے نا جی. خارجیوں کی عبادت سے وہ کوئی متاثر نہیں ہوئے، خارجیوں کے روزے سے وہ کوئی متاثر نہیں ہوئے. تھوڑی عبادت نہیں کرتے تھے. حجاج کے دور میں نکلے نا تو اس کو سردار مارا گیا. اس کے غلام کو حجاج نے پوچھا کہ دربار میں بلایا گیا. اس کے غلام نے کہا دیکھو بھی میں خارجی نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں، مجھے تو خرید لائے. حجاج نے کہا اس کے معمولات تو تم مجھے بتاؤ. کہنے لگا میں 12 سال سے اس کی غلامی میں ہوں، کبھی میں نے رات کو اس کے لیے بستر نہیں بچھایا، ہمیشہ وہ نفل پڑھا کرتا تھا. کبھی میں نے دن میں اس کے لیے کھانا نہیں پکایا، وہ ہمیشہ روزے رکھتا. ایسی عبادت کرتا. لیکن ایسی عبادت کے باوجود بھی کوئی صحابی ان کی عبادت سے متاثر نہیں ہوا. انہوں نے تلوار ہی نکالی. عبداللہ بن عمر درس دے رہے تھے مسجد نبی شریف میں. عبداللہ بن عمر، اور اتفاق سے آیات کی بشارت کی. ایک ٹولہ ادھر مسجد نبی میں چلا گیا، کھڑا ہو کے سننے لگا. بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی کیونکہ عادت تو نہیں ہے نا گھٹی میں، کھڑے ہوئے سن رہے. پھر
درمیان میں ٹوک کے بات شروع کر دی اور آیتیں پڑھنی شروع کر دی عذاب کی جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ یہ کرے گا، اللہ اس طرح پکڑے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ یہ خالدون فیہا ابدا، تقریر شروع کر دی۔ وہ بے ادب گستاخ عبداللہ بن عمر جیسا شخص، جی عبداللہ بن عمر بڑی خوبصورت شخصیت کے والد تھے اور صحابہ بڑی لوگ ان سے محبت کرتے تھے، بڑے مقبول عام انسان تھے۔ بازار میں کہیں لے جاتے تھے تو ٹھٹ لگ جاتا، لوگ اتنی زیارت کرتے، دستبوسی کرتے، بڑی مقبول شخصیت تھے عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر جیسی خوبصورت شخصیت گفتگو کر رہی ہے اور پھر فقہ کا امام بیچ میں بولنا شروع کر دیا، اپنا خطاب جاڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کچھ دیر تحمل سے سنا، پھر ڈانٹا، انہوں نے کہا چپ کرو، تم نے قرآن میں صرف یہی پڑھا ہے کہ اللہ کافروں کو پکڑے گا اور وہ یقیناً پکڑے گا، تم نے صرف یہی پکڑا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کی گرفت ہے، تمہیں قرآن میں رسول اللہ کی شفاعت کا کوئی ذکر نہیں، تمہیں قرآن میں اللہ کی رحمت کہیں نظر نہیں۔ یہ سوال کس نے کیا؟ عبداللہ بن عمر نے کیا، اور انہی عبادلہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خارجیوں کو کائنات کا بدترین انسان سمجھا کرتا، وہ کہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری ہیں یہ مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں، رسول اللہ ہمیں یہ نشانی بتا کے گئے۔ تعویل پہ جنگ کی حضرت علی، حضرت حسن کو حضور فرما گئے تھے کہ صلح کرے گا، حضرت حسن نے صلح کروائی، جی حسین کے ذمہ کیا تھا؟ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، رمز قرآن از حسین بختے، ہم قرآن کی رمز کو حسین سے سمجھتے ہیں۔ قرآن کی رمز کیا ہے؟ قرآن کی ایک رمز ہے اور وہ رمز یہ ہے کہ فادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جائے، دین ادھورا نہیں ہے۔ ہندو اٹھتا ہے گنگا قریب ہو جا کے اشنان کرتا ہے، کہتا ہے میں پاک اور پوتر ہو گیا، گنگا قریب نہ ہو مندر میں چلا جاتا ہے، بھگوان کے سامنے پرارتھنا کرتا ہے، پرشاد کھاتا ہے، ماتھے پہ تلک لگاتا ہے، مندر قریب نہ ہو گھر میں ایک مورتی رکھی ہوئی ہے کونے میں، اس کے سامنے ادب ادب پجا لاتا ہے، جی اس کے چرنوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اب مذہب ہو گیا پورا، بنیا دن میں سود لے، بیاج لگے کرے، مخلوق کا خون نچوڑے، مذہب کا کوئی تعلق اس سے نہیں۔ 8 دن سرگرم عمل ہوتے ہیں، جاتے ہیں کلیسا میں، کچھ نغمے پڑھتے ہیں، پھر پاپا کے سامنے کھڑکی پہ حاضر ہوتے ہیں، اعتراف کی کھڑکی ہے، کہتے ہیں پاپا مجھ سے قصور ہو گئے، کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ پاپا بلیسنگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ بیٹا پچھلے کی معافی ہوئی ہے، جی اب پچھلے کی معافی ہو گئی، اب ایک نئے عزم سے پھر وہ میدان کارزار میں اترتے ہیں، پورا ہفتہ پھر ان کا ہے، جی کوئی تعلق اب مذہب کا پورے ہفتے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن کیا اسلام ایسا ہے؟ پہلے شرفاء ٹوپی کے بغیر گھر سے نکلنا معیوب سمجھتے تھے نا، اب ٹوپی پہن کے نکلے تو بچے آواز کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اب ٹوپیوں کا اہتمام ہے نا، تو آئے ٹوپی پہن لی، نماز پڑھی، جاتے ہوئے ٹوپی رکھ دی۔ تو کیا جو نماز ہے اور اللہ سے ہمارا تعلق ہے صرف مسجد کی ٹوپی کا ہے؟ نہیں، ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو انی وجہت وجہ للہ فاطر السماوات والارض کہتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن جب نماز سے باہر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں بھی سلامتی بھیجتے ہیں، بائیں بھی سلامتی بھیجتے ہیں۔ نماز ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ اللہ سے وابستہ ہوئے ہو تو یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ اے اللہ کی مخلوق میں تیرے لیے سلامتی، جی اللہ اکبر کہا ہے نا، تو اللہ اکبر سے تمہیں کیا سبق ملا ہے کہ تم نے اب کبر خود نہیں کرنا، کبیر اللہ ہے، کبریائی اللہ کے لیے ہے، تمہارے لیے کوئی کبر نہیں ہے، تمہیں اللہ نے مخلوق کے لیے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی کا پیغام۔ اب گھر جاؤ گے تو اللہ ہے، بازار جاؤ گے تو اللہ ہے، نظام حکومت میں بھی جاؤ گے تو اللہ ہے۔ فادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ٹکڑے نہ کرو، ٹکڑے نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور حاکم کی۔ اب دیکھیے یہ بڑی معنی خیز بات ہے، اس کو دہرائیں۔
کہ 3 ذاتیں ہیں جن کی ہم نے اطاعت کرنی. لوگ کہتے ہیں حسین نے وقت کے حاکم سے بغاوت کی، قرآن کے خلاف کیا. وہ قرآن سمجھو، حسین قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ حاکم کی اطاعت کرو، لیکن قرآن نے بڑی رمز بیان کر دی ہے جو حسین سمجھ گئے اور کاش ہمیں سمجھ آ جائے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور حاکم کی. دیکھیں 3 ذاتیں ہیں جن کی ہم نے اطاعت کرنی، رسول، اللہ، رسول اور حاکم. لیکن آیت پہ غور کرو، لفظ اطاعت 3 دفعہ نہیں ہے، 2 دفعہ. لفظ اطاعت کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ. اللہ کی اطاعت ہے اصل میں، رسول کی اطاعت ہے اصل میں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی اطاعت اصل میں نہیں ہے، وہ پہلے خود اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے. اگر اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے تو مسلمانوں کا اولی الامر ہے، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت میں نہیں ہے تو مسلمانوں کا اولی الامر ہونے کے قابل نہیں. جی وہ خود کو اللہ اور رسول کی طرح مطاع نہ سمجھے. حاکم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا اور رسول کے برابر ہو گیا. حاکم وہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کرے اور اللہ اور رسول کی پیروی میں لے کر آئے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنی ذات کی پیروی کرائے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ اور رسول کی پیروی کرائے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں تمہیں لے کر آئے. اس کے ساتھ لفظ اطاعت ذکر نہیں ہے. اصل اطاعت ہے اللہ اور رسول کی. حاکم کی اطاعت کس لیے ہے؟ کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں لے کر آئے. اور قرآن نے بڑی وضاحت سے کہا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہے. یہ فاسق کس نے کہا؟ قرآن نے کہا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کے مطابق حکم نہیں کرتے ظالم ہے. یہ ظالم کس نے کہا؟ قرآن نے کہا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. وہ کیا ہے؟ کافر ہیں. یہ کافر کس نے کہا؟ خود قرآن نے کہا. قرآن نے کہا جو اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے فاسق ہے، ظالم ہے اور کافر ہے. بیضابی نے تشریح کی. اس نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ انسان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی سے فیصلہ شریعت کے خلاف کر گیا، یہ فسق تو ہے نا. دوسرا وجہ یہ ہے کہ پتہ ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، لیکن بندہ بشر ہے، ہوائے نفس غالب آ گئی، مفاد غالب آ گئے، فیصلہ شریعت کے خلاف کیا، یہ ظلم ہے. لیکن تیسرا درجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے حکم لے کے آئے ہو، میرا اپنا حکم ہے، اب میں حاکم ہوں، میں زیادہ مصلحت. آج ہمارے لیڈر بھی فیشن میں کہتے ہیں کہ یہ اسلام نافذ ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے 1400 سال پرانی چیزیں لے آئے. آج زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے، لوگ بڑے فارورڈ ہو گئے، انہیں شرم آتی ہے اسلام کا نام لیتے ہوئے. بھئی تم انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان وہ ہے جو باپ کو اقتدار کے لیے زہر دے دیتا ہے، بھائی کی گردن پہ چھری سے لا دیتا ہے، بیٹے کو جیل میں دھکیل دیتا ہے. اور اللہ وہ ہے جو ارحم الراحمین ہے. تمہیں اللہ کا قانون ظلم محسوس ہوتا ہے اور اپنا قانون تمہیں زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے. اللہ جو ماں سے زیادہ شفیق ہے. اللہ جس کا ذکر شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے. رحمان وہ ہے جس کی رحمتوں کا کوئی کنارہ نہیں. رحیم وہ ہے جس کی رحمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ رحمان رحیم ہے. اس کا رسول رحمت للعالمین ہے. وہ ارحم الراحمین ہے. اس کا قانون رحم پہ مبنی ہے، تمہارا قانون ظلم پہ مبنی ہے. جتنا بھی خوبصورت نظر آئے یہ ظلم ہے. اللہ کا قانون جتنا بھی بظاہر سخت نظر آئے حقیقت میں وہ رحم ہے، وہی انسان کے لیے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ جو اپنی مرضی کرے وہ فاسق، ظالم، کافر. اور اگر مذاق اڑانا شروع کر دے تو پھر کافر. یزید نے کیا کیا؟ صرف فسق پہ اکتفا نہیں کیا، صرف ظلم پہ اکتفا نہیں کیا، اس نے شریعت کا مذاق اڑانا شروع کیا. اب تاریخ میں ایسا حکمران پہلی دفعہ آیا جو صحابی نہیں ہے، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے. سب سے بڑا وجود اس دور میں کون تھا؟ حسین کا وجود. جو نسبت حسین کو حاصل تھے کسی کو نہیں حاصل تھی. عبداللہ بن عباس بھی تھے،
عبداللہ بن عمر بھی تھے، عبداللہ بن زبیر بھی تھے، لیکن جو نسبت ابو عبداللہ حسین کو حاصل تھی وہ کسی کو حاصل نہیں تھی۔ زمانے نے دیکھنا تھا کہ حسین کا فتویٰ کیا ہے۔ اسلام کا مزاج وہ ہونا تھا جو حسین کا مزاج ہونا تھا۔ جو قدم حسین نے اٹھانا تھا وہی قیامت تک اسلام کا قدم ہونا، جی، کیونکہ سب سے بڑا آدمی حسین تھا۔ حسین کی ڈیوٹی رسول لگا کر گئے تھے کہ جب ایسی ملوکیت آغاز ہوگی تو تمہارا کیا کام ہوگا، تم نے کیا کرنا ہے، یہ فتویٰ حسین نے لکھنا تھا۔ لیکن ایسے عالم میں حسین فتویٰ لکھ رہے تھے جب کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ کاغذ اور قلم سے لکھا ہوا فتویٰ پھاڑا جا سکتا تھا، اس کی سیاہی مٹائی جا سکتی تھی۔ حسین نے یہ فتویٰ اپنے خون سے لکھا اور کربلا کے ریگزار پہ لکھا۔ حسین کا راستہ دو راستے تھے، رخصت کا راستہ بھی ہو سکتا تھا، عزیمت کا راستہ تھا۔ حسین اگر رخصت کا راستہ اپناتے نا تو قیامت تک کے لیے راستہ ہی رخصت کا ہو جاتا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ حسین نے بغاوت کی، اگر حسین یزید کی بیعت کرتے نا یہی لوگ حلق پھاڑ پھاڑ کر کہتے کہ دیکھو یہ رسول کا نواسہ یزید کی بیعت کر لی، جی، یہ لوگ جواز لے کر آتے اپنے گناہوں کے، یہ اب بھی اپنے گناہوں کے جواز لے کر آتے ہیں، یہ بچے اغوا کرنے کے جواز لے کر آتے ہیں، یہ مظلوم لوگوں کو مارنے کے جواز لے کر آتے ہیں، یہ یتیم کرنے کے جواز لے کر آتے ہیں، یہ اغوا برائے تاوان کے جواز لے کر آتے ہیں، یہ بینک ڈکیتیوں کے جواز لے کر آتے ہیں، یہ مملکت کو ٹیکس نہ دینے کے جواز لے کر آتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ حسین بیعت کر لیتے تو ان کو تو بہت لمبی زبان مل جاتی۔ ابھی تو حسین کی بیعت نہیں ہے تو یہ جواز لا رہے ہیں، اگر حسین بیعت کر لیتے تو یہی سب سے پہلے یہی اعتراض کرتے، یہ میرے سے لکھوا لو۔ تاریخ ساکت و سامت ہو کر مڑ مڑ کر حسین کو دیکھ رہی تھی کہ حسین کا فیصلہ کیا، اور حسین کا فیصلہ رخصت کا فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ خون رسول کا تقاضا رخصت کا نہیں تھا۔ حسین علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا رخصت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حسین نے وہی فیصلہ کیا جو حسین کو کرنا چاہیے تھا۔ حسین نے وہ فتویٰ اپنے خون سے کربلا کی ریت پہ لکھا۔ ریت پہ لکھی ہوئی تحریر پائیدار نہیں ہوتی، ہوا کا جھونکا اسے مٹا دیتا ہے، پانی کا ہلکا سا ریلا اسے بہا دیتا ہے، لیکن حسین نے جو تحریر کربلا کے ریزار پہ اپنے خون سے لکھ دی، ظلم کی تاریخ بھی اسے مٹا نہیں سکی، وغا کے سیلاب بھی اسے بہا نہیں سکے، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔